مفتی تقی عثمانی کیس میں گزرتے دنوں کے ساتھ پیش رفت ہو رہی ہے۔ انٹیلیجنس اداروں نے 50 کے قریب ایسے افراد کو گرفتار کیا جن کا اس حملے سے بلا واسطہ یا بالواسطہ تعلق تھا۔ حملہ آوروں اور ان کے سہولت کاروں میں پہلی دفعہ صحافیوں کا روپ دہارے دہشت گردوں کو بھی گرفتار کیا گیا، جن میں گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے جنگ گروپ کے مطلوب موسوی اب تک ٹی وی کے مبشر علی نقوی شامل ہیں۔ حملہ آوروں کا تعلق سپاہ محمد کی ذیلی تنظیم زینبیون برگیڈ سے ہے۔ اس حوالے سے 2013 اور 2014 کو سپاہ محمد کے گرفتار شدہ ارکان کی تفصیلات پر بھی کام ہو رہا ہے تاکہ تفتیشی کڑیوں کو یکجا کر کے ملک میں فرقہ وارانہ ایران نواز دہشت گردی کی چین کو توڑا جا سکے۔ ذرائع کے مطابق 2018 میں زینبیون برگیڈ نے بھرتیوں میں اضافہ کر دیا تھا، جس کے بعد ایک سال کے عرصے میں پاکستان کے مختلف شہروں سے 1900 کے قریب نئے جنگجوؤں کو بھرتی کیا گیا، جن میں دیگر شہروں کے ساتھ کراچی میں سے بھی بڑی تعداد میں بھرتیاں کی گئی۔ بھرتی ہونے والوں کے گھروں میں ماہانہ $1200 کی تنخواہ پہنچائی جا رہی ہے، جو کہ پاکستانی روپے میں 1,70,000 کے لگ بھگ ہے۔ ہلاک ہونے والے ارکان کو رقم سمیت دیگر نام نہاد مقدسات میں دفن کیا جاتا ہے، جبکہ ضرورت پڑنے پر جنگجوؤں کے اہل خانہ کو ایرانی نیشنلٹی بھی دی جاتی ہے۔ 22 مارچ کو نماز جمعہ سے واپسی پر مفتی تقی عثمانی پر چورنگی کے قریب علاقے میں 3 اطراف سے موٹر سائیکل سوار دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا، جس میں وہ اپنے اہل خانہ سمیت محفوظ رہے تھے، تاہم ان کے 2 محافظ شہید اور ڈرائیور زخمی ہو گئے تھے، جو بعد ازاں شہید ہو گئے تھے۔ یہ حملہ بھارت و ایران کی ایما پر پاکستان میں فرقہ وارانہ دہشت گردی مچانے والوں کے لیے اس طور پر مہنگا ثابت ہوا کہ انٹیلیجنس اداروں نے ان کے خلاف کارروائیاں تیز کی، جس کی وجہ سے ان کو کافی نقصان پہنچا۔ نجی ٹی وی چینل کے مطابق ہفتہ 6 اپریل کو سامنے آنے والی معلومات کے مطابق اداروں نے ایک 5 رکنی خطرناک دہشت گرد گروہ کو گرفتار کیا، جو اس حملے سمیت دیگر کئی دہشت گرد حملوں میں ملوث تھا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مختلف علاقوں سے اس 5 رکنی گروہ کے ارکان کو گرفتار کیا، جن میں اس گروہ کے کمانڈر حیدر عرف بچہ عرف چھوٹا بھی شامل تھے، جبکہ اس کے علاوہ خطرناک دہشت گرد مہتاب نقوی عرف مچھڑا اور حیدر عباس پولیس والا بھی شامل ہے۔ 22 مارچ بروز جمعہ مفتی تقی عثمانی پر ہونے والے حملے کا مقصد ملک میں طویل عرصے سے جاری فرقہ وارانہ فسادات کے ختم ہونے کے بعد ان کو دوبارہ بھڑکانا ہے۔ گرفتار ملزمان سے تفتیش پر معلوم ہوا کہ حالیہ حملے کا مقصد ملک میں فرقہ وارانہ فسادات کو ہوا دے کر بدامنی کی فضا قائم کرنا تھا، تاکہ سی پیک سمیت دیگر اقتصادی منصوبوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جا سکے۔ اس کے علاوہ دہشت گردوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ بھارت اور ایران کی ایما پر رمضان کے ببرکت مہینے میں فرقہ وارانہ دہشت گردی کے واقعات برپا کرنا چاہتے تھے، تاکہ مذہبی ہم آہنگی کی فضا کو برباد کیا جا سکے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی گرفت میں آنے والے دہشت گردوں کا تعلق شام میں ایرانی ایما پر بشار الاسد کے شانہ بشانہ شامی عوام کا قتل عام کرنے والی تنظیم زینبیون برگیڈ سے ہے۔ زینبیون برگیڈ کالعدم سپاہ محمد کا تسلسل ہے، جسے 2015 کے اواخر میں شام میں منظم کیا گیا تھا۔ تنظیم کو منظم کرنے کے لیے کالعدم سپاہ محمد اور شیعہ موومنٹ پاکستان کے اس وقت کے سربراہ نے 4 شیڈول ہونے کے باوجود ایران فرار ہو کر تنظیم کو منظم کیا تھا، جس پر مجلس وحدت المسلمین اور شیعہ علماء کونسل نے اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسے اداروں نے اغوا کیا ہے۔ تاہم یہ سب پروپیگنڈا اس وقت بے نقاب ہوا جب غلام رضا نقوی 7 مارچ 2016 کو ایران میں ہلاک ہوئے اور ان کی لاش وطن لائی گئی اور جنگ میں ان کے آبائی علاقے میں ان کو دفن کیا گیا۔